نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد اگر ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم و شان نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہجرت سے پہلے رجب شریف کی 27ویں رات کو شب دوشنبہ مبارک میں ہمارے آقا کریم محبوب خدا شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی ثروت، مصطفیٰ جان رحمت اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ 1000 فرشتوں کی بارات ساتھ میں لے لو اور جنت کو سجا دو۔ دوزخ جنت مالک کو حکم دو کہ دوزخ کے دروازے بند کر دے اور حور اور ان بہشت عمدہ نفیس لباس زیب تن کر لیں۔ حورین یعنی کہ حوریں جتنی بھی ہیں، سب فرشتے معراج کے دولہا کی تعظیم کے لیے کمر بست ہو جائیں۔ کمر بست ہونا پتہ ہے؟ اسرافیل سور نہ پھونکے، اسرائیل آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تمام قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام شب اسرا کے دولہے کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ جنت میں براق لانے کے لیے تشریف لائیں۔ دیکھا کہ جنت میں 40,000 براق ہیں، ہر ایک براق کی پیشانی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد لکھا ہوا ہے۔ ایک براق کو دیکھا جو رو رہا ہے، سر نیچے ڈالے، ایک طرف کھڑا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گیا اور رونے کا سبب دریافت کیا۔ براق نے کہا 40,000 سال ہو گئے، 40,000 سال ہوئے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا ذکر سنا تھا کہ سرکار نبیوں کے سردار معراج کا سفر فرمائیں گے، کاش مجھے ان کی سواری کے لیے منتخب کر لیا جاتا۔ اسی شوق میں، محبت میں رو رہا ہوں کہ سواری مجھے بنایا جائے۔ اسی براق کی محبت اور عشق کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے پسند فرمائے۔ گزارش، اے ایمان والو، رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سارے براق رہ گئے اور عشق نبی اور محبت رسول میں رونے والا براق پسند کر لیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے تو ہم بھی عشق نبی میں رونے کی عادت بنائیں۔ مومن کا آنسو جو خوف خدا تعالیٰ اور محبت نبی میں گرتا ہے تو تمام گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رونے والی آنکھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جبرائیل امین براق کے ساتھ حضرت ام ہانی کے گھر 70,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ براق لے کر آئے۔ حضرت ام ہانی کے گھر حضرت
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر آرام فرما رہے تھے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے نوری ذہن سے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، عجل یا جبریل ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ۔ آنکھوں سارے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جلدی کرو، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام حیرت میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جلدی بلا کر لاؤ، اور ادھر محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ آرام فرما رہے ہیں، اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی، ادب گاست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم گرد می ادی جنید و با یزید آ جا۔ اور جلدی محبوب کو لے کر نہ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی ہوگی۔ غور و فکر میں ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ یا جبریل قبل قدمئی، یعنی اے جبریل علیہ السلام، آپ کے ہونٹ کافور کے ہیں، آپ کے ہونٹ کفور کے ہیں، اور حبیب خدا کے تلوے نور کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کفور میں ٹھنڈک ہوتی ہے، کفوری ہونٹوں سے محبوب صلی اللہ علیہ کے نوری تلووں کو مس کرو، ٹھنڈک پہنچے گی، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم بیدار ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر کہ جبرائیل علیہ السلام حضور کے تلووں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ بوسہ دے رہے ہیں۔ بوسہ جانتے ہو؟ بوسہ چوم رہے ہیں کہ حضور خوشی سے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے کافوری لبوں سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری تلووں کا بوسہ دیا، یعنی چوما۔ ٹھنڈک پہنچی، سرکار مدینہ بیدار ہوئے، چشمان کرم وا کیا اور فرمایا جبرائیل علیہ السلام کیسے آئے ہو، آنے کا مقصد کیا ہے؟ عرض کیا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم لایا ہوں، ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اور مولا کریم نے حکم دیا کہ اجل یا جبریل، یا جلدی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، یعنی اے آقا کریم، آپ معراج کے دولہا بننے والے ہیں۔ میکائیل و اسرافیل بھی آپ کی خدمت کے لیے ساتھ میں ہیں، اور 70,000 نوری فرشتے براتی حاضر ہیں، اور جتنی جنتی براق سواری کے لیے موجود ہیں۔ براق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، اور وہ سفید رنگ کا تھا۔ براق خچر سے چھوٹا، گدھے سے بڑا تھا، اور وہ سفید رنگ کا تھا۔ نگاہ جہاں تک پہنچتی، براق کا قدم وہاں پڑتا تھا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام سوچتے ہیں کہ یہ ایسی رات ہے کہ پوری دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آتا، خلد برین کی نوری شمعیں روشن کر لینی چاہیے، اس لیے کہ کونین کا سلطان دولہا بنا ہے، اور آج اس کی بارات ہے، روشنی ہونا ضروری ہے۔ غیب سے ندا ہوئی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، کیا کہہ رہے ہو؟ جنت کی کندیلیوں کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیا آفتاب کے سامنے چراغ کو لے کر جاؤ گے؟ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ نورانی پر اپنی صفت غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں۔ اللہ اکبر، 70,000 پردے، صرف ایک پردہ اٹھا دو، پھر دیکھو سارا عالم جمال رخ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگا اٹھے گا، اور ساری شمعیں اس کے سامنے بے نور ہو کر رہ جائیں گی۔ کہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب کا نام ہے پیغام معراج۔
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو بڑھتی تھی ان کے رخ کے عرش تک چاندنی تھی چٹکی، وہ رات کیا کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصیب آئینے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا ہمارے پیارے آقا کے قدم مبارک تلوے مبارک کا چومنا بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اس پیارے نبی معراج کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو پہچانو اور مانو اور دیکھو کہ جہاں فرشتوں کے سردار جبرائیل کا سر ہے، وہاں مدینے والے نبی کا قدم مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں جبریل الجھے ہوئے ہیں کہ گرد منزل میں نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ راتوں کو بیدار رہ کر گناہ گاروں کی مغفرت کے لیے دریا بہانے والی آنکھیں خدا جانے آج کس خواب شیراں سے سرشار ہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ مگر آج خواب میں کتنا لطف اور کس قدر سرور ہے کہ جبریل امین بیدار کیا مگر نیند نے دامن پکڑ لیا۔ ملائکہ کی فوج در فوج جماعت سبحان اللہ، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپیٹ کے قدموں سے لیتے عطرن، مگر کیا کریں کہ کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا خان بریلوی کا اپنا عشق ہے حضور کے ساتھ۔ اے غلامو، آج اچھی طرح دیکھ لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں میرا مقام کیا ہے۔ مگر آج خواب میں کتنا لطف اور کس قدر سرور ہے کہ جبریل علیہ السلام بیدار کیا مگر نیند نے دامن پکڑ لیا، یعنی کہ نیند بہت بڑھتی گئی۔ ملائکہ کی فوج در فوج جماعت آستانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جلوس کی شکل میں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ جبریل علیہ السلام کچھ دیر انتظار کے بعد بسط تعظیم و تکریم معراج کے دولہا کو پھر بیدار کرتے ہیں۔ چشمان کرم کھلتے ہیں مگر نیند پھر قدم ناز پر لوٹ جاتی ہے۔ بار بار جبریل علیہ السلام بیدار کرتے ہیں، آقا بیدار ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، گویا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اے غلامو، آج اچھی طرح دیکھ لو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت میں میرا کیا مقام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے اور حق تعالیٰ جان مصطفیٰ رحمت کو دیکھنا چاہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیاز۔ تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تبارک اللہ ہے شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آقا کریم شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ رحیم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں۔ حکم سنایا جاتا ہے کہ آقا کل جنتی نئے زیب و زینت کے ساتھ آراستہ ہو چکی ہیں، آسمانوں میں آمد کا غلہ بلند ہو چکا ہے، نور کے پیکر آسمانوں میں تمنائے دیدار لیے کھڑے ہیں، شک صدا کا معجزہ ظہور پیزار ہوتا ہے۔ اب زمزم سے غسل دیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم کے نہانے سے جو نورانی پانی معراج کی رات گر رہا تھا، ستاروں نے اپنے دامن کے کٹوروں یعنی پیالوں میں بھر لیے تھے۔ عاشق مصطفیٰ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے،
وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن لپیٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کیا کریں کہ نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو واقعہ تو بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا پیج بہت بڑے ہیں، 431 یہ شروع ہوا تھا، کہاں سے شروع ہوا تھا؟ 427 سے شروع ہوا تھا۔ یہ واقعہ بہت بڑا ہے دوستو، یہ ختم ہوتا ہے 437 تک، زیادہ پیج ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان کے لیے کیا کیا انعامات ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شکریہ۔